ذیل میں عاجزی اور انکساری کے موضوع پر ایک جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں تعارفی بات، تعریفات، دینی و اخلاقی نقطہ نظر، عملی زندگی کی مثالیں، کہانیاں اور حکایات، بے شمار فوائد اور عملی رہنمائی شامل ہوگی۔ اب اسے ایک طویل مضمون کے طور پر ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، تعارف، عاجزی، ہیوملٹی اور انکساری، ماڈسٹی/لولینس انسانی اخلاق کا ایک نہایت اہم پہلو ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو نہ صرف اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہیں بلکہ معاشرے میں بھی عزت و وقار عطا کرتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں خود پسندی، غرور اور تکبر کے بہت سے مظاہر عام ہیں، عاجزی ایک شفا بخش وصف کے طور پر نظر آتی ہے۔ اس مضمون میں ہم عاجزی و انکساری کے معنی و مفہوم، اس کی اہمیت اسلامی تعلیمات میں، اس کا مقام عملی زندگی میں، اس کی عملی صورتیں، فوائد اور متعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، نیز چند حکایات اور عملی نکات بھی بیان کریں گے تاکہ قاری کو اس وصف کو اپنانے میں آسانی ہو۔ 2، عاجزی اور انکساری کی تعریف۔ عاجزی، ہیوملٹی، اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں اور اپنے مرتبے کے بارے میں اعتدال پسند رعاوہ، خود کو برتر نہ سمجھنے، اپنے آپ پر غیر ضروری فخر نہ کرنے اور دوسروں کی قدر کرنے کا جذبہ یا انکسار۔ ماڈسٹی/لولینس، اس کا مفہوم بھی عاجزی کے قریب ہے، مگر بعض اوقات انکساری کو ذاتی وقار میں کمی تولنے، خود کو کمتر تصور کرنے کے بجائے خدا کے سامنے بندگی اور عاجزی کے اظہار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انکساری میں دل کا نرم ہونا، عاجزی سے سلوک کرنا اور اپنے اعمال و افعال میں نزاکت و سادگی رکھنا شامل ہی دونوں ہے۔ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت، محنت اور صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھے کہ ساری کامیابی اس نے خود حاصل کی، بلکہ اس میں اللہ کی عنایت، ماحول، علم، تجربہ اور دوسروں کا تعاون بھی شامل ہے۔ نتیجتاً انسان خود کو نہ برتر سمجھے اور نہ ہی کمتر، بلکہ ایک معتدل رویہ اختیار کرے۔ 3، دینی و قرآنی نقطہ نظر۔ 3، ایک، قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن مجید نے عاجزی کی اہمیت کو کئی صورتوں میں بیان کیا۔ سورۃ لقمان میں ارشاد الہی ویلیاتا سے انرخد اویل نلنویس ویلیات مشفن الیرزن میرے حالف صلی اللہ علیہ وسلم نوے الیلیا آمبوا والوے ماخت الفخابر۔ سورۃ لقمان آیت 18۔ یہاں اللہ تعالی ہمیں خبردار فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ اپنا چہرہ پھلاؤ، بالا رکھ کر گھمنڈ سے کام لے، اور زمین پہ چلتے وقت غرور نہ دکھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پسند نہیں کرتا جو بڑائی میں گھومتے پھرتے ہوں۔ سورۃ فرقان میں بیان وے نبے آدا الروے ہمینن الوزنی امشابن اویلے الرزن اے ونالف۔ سورۃ فرقان آیت 63۔ عباد الرحمن کے ذکر میں ورد ہے کہ زمین پر عاجزی اور حوصلے کے ساتھ چلتے آوہا ہے، آئے ونالف یعنی نزاکت اور سادگی کا حال بیان ہوا۔ سورۃ الفرقان اور سورۃ لقمان کی دیگر آیات بھی اسی موضوع کی تائید کرتی ہیں کہ انسان کو غرور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 3، 2 احادیث میں اقتباسات۔ پیغمبر اکرم نے بھی عاجزی و انکساری کے حوالے سے واضح تعلیمات دیں۔ ارشاد نبی متواضع حد للین لا رفع اللہ، یعنی جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاجزی انسان کو اللہ کے نزدیک مرتبت عطا کرتی ہے اور دنیا میں بھی عزت بخشتے ہوئے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ ارشاد من تواضع للین رفع اللہ درجات، یعنی ہر درجے کا اونچا مقام ملتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ عاجزی اللہ کی رضا کا سبب ہے اور بلند مقامات کا ذریعہ بھی۔ ارشاد لا دخل الجن من کن فی قلب مثقال ذرہ من اوبر، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذروی کے برابر بھی تکبر ہو۔ یہ حدیث ہمیں انتباہ کرتی ہے کہ غرور تکبر کا ذرے کے برابر مقام بھی دل میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ 4، عاجزی و انکساری کے اخلاقی و معاشرتی پہلو۔ 4، ایک، فردی سطح پر اثرات، دل کی نرمی و پاکیزگی۔ عاجزی انسان کے دل کو نرمی عطا کرتی ہے۔ انسان خود کو سب سے کم نہ سمجھے مگر اپنی صلاحیتوں پر غیر ضروری غرور بھی نہ کرے۔ یہ توازن دل کو سکون پہنچاتا ہے، سیکھنے اور بہتری کی رغبت۔ جب انسان خود کو کامل برتر نہ سمجھے تو سیکھنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسروں سے علم اور تجربہ سیکھنے کے مواقع تلاش کرتا ہی روحان تقرب۔ عاجزی اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت و برکت نصیب ہوتی ہے۔ غلطیوں کا اعتراف، اس دل انسان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں مدد دیتا ہے، نجات اصلاح کا راستہ کھلتا ہے۔ 4، 2 اجتماع و معاشرتی فوائد۔ عزت و مقام،
دلچسپ امر یہ ہے کہ عاجزی کے باوجود بھی انسان کو سچی عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں بزرگوں اور علماء کو دیکھیں، وہی حقیقی مقام رکھتے ہیں جو عاجز اور ملنسار آ 72 رشتے۔ عاجز لوگ دوسروں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتے ہیں، بھلائی اور تعاون کے لیے کھلے رہتے آؤنجتا خاندان، دوستوں اور معاشرے میں تعلقات مضبوط ہوتے آؤ، تنازعات میں کمی۔ جب افراد میں عاجزی ہوتی ہے تو بحث و تمہیس جھگڑے کم ہوتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے نقطہ نظر کو تسلیم کرنے اور تحمل سے بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ قیادت میں مؤثری ایک اچھے رہنما میں بھی عاجزی کا وصف ضروری ہے، ایسے رہنما جو خود کو سب سے برتر نہ سمجھے بلکہ ٹیم کے تعاون اور رائے کو اہمیت دے، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ 5 غرور و تکبر کے نقصانات۔ عاجزی کے مثبت پہلوؤں کے برعکس غرور و تکبر کے متعدد نقصانات ہیں۔ 1 روحانی زوال۔ غرور انسان کو اپنی اصل حقیقت سے دور کر دیتا ہے، یہ اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے روکتا ہے اور نجتا روحانی مراوت کمزور ہوتی ہے۔ 2 سیکھنے کا دروازہ بند۔ جب انسان خود کو سب سے برتر سمجھے تو دوسروں سے سیکھنے کی حاجت کم ہو جاتی ہے، علم و حکمت سے محروم رہتا ہے۔ 3 تعلقات میں دراڑ۔ غرور والے افراد کے ساتھ دوسرے لوگ بطور فطرت کم ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شراکت قربت میں اختلاف بڑھ جاتے ہیں۔ 4 نفسیاتی اثرات۔ بیرونی سطح پر غالباً خود اعتمادی دکھائی دے مگر اندر ہی اندر عدم تحفظ اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ لوگ ہر وقت اپنی عظمت کا تاثر برقرار رکھنے کی فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ 5 معاشرتی نقصان۔ جب ایک معاشرہ گروہ میں غرور عام ہو جائے تو اجتماعی اقدار اور اخلاقی توازن متاثر ہوتے، عواجز کا فقدان ٹیم ورک اور تعاون میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 6 عملی زندگی میں عاجزی و انکساری کی مسئلہ۔ 6 ایک روزمرہ سلوک میں بات چیت اور رویہ۔ جب کوئی بات کرے تو دوسروں کی رائے کو احترام سے سنے، قطنا تنگ نظری برتری کا تاثر نہ دے، بولتے وقت درمیانی آواز اور نرمی کا دھیان رکیمتے کرنا مگر عاجزی سے۔ جب کسی کی مدد کریں تو یہ نہ ظاہر کریں کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں یا اس میں کہیں خود نمائی ہو، کوشش کریں کہ خفیہ مدد ممکن ہو یا کم از کم کہاوت نہ بنے۔ تاثرات کا اظہار۔ اپنے اندرونی احساسات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے وقت احتیاط برتا۔ اگر اپنے کسی سے بہتر کامیابی حاصل کی ہے تو اسے شیئر کریں مگر غرور کے انداز میں نہیں بلکہ شکر گزاری ہو۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ لباس و شان و شوکت۔ اگر معاشی طور پر اہل ہوں تو بھی اپنے ظاہری لباس اور طرز زندگی میں سادگی اور نزاکت اختیار کریں، اس سے بھی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ 6 2 علم و تعلیم میں اساتذہ اور طلباء کا تعلق۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے بلکہ انہیں عزت اور حوصلے سے سیکھنے کا ماحول دے۔ طلباء بھی استاد کے تجربے کا احترام کریں مگر غرور نہ کریں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ علم کا اشتراک۔ حاصل علم کو دوسروں تک پہنچائیں لیکن اس انداز میں نہ کہ اب خود کو بہت بڑا ماہر ثابت کرنا چاہتے ہو۔ آن لائن آف لائن مطالعے کا اشتراک کرتے وقت سادہ زبان اور عملی مثالوں کے ذریعے کریں۔ انتقادات قبول کرنا۔ جب علم و تحقیق میں کوئی تنقید رائے آئے تو شکوک غرور کے بجائے مثبت رویے سے جائزہ لیں۔ غلطی ہو تو تسلیم کریں اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ 6 ٹیم کی قیادت اور انتظام۔ رہنما کا رویہ۔ کسی ٹیم گروپ کی قیادت کرتے وقت اپنی ٹیم کے خیالات کو اہمیت دیں، خود کو ہمیشہ حق پر سمجھنے کے بجائے مشاورت کریں، فیصلے میں عاجزی اور حکمت دونوں کو ملحوظ رکھیں۔ انعام تعریف۔ اگر ٹیم نے کامیابی حاصل کی تو خود سے پہلے ٹیم اور ساتھیوں کی تعریف کریں، اگر غلطی ہو تو خود کو پہلے نشانہ بنائیں بجائے اس کے کہ ٹیم کو مورد الزام ٹھہرا۔ خود احتسابی۔ فیصلوں کے بعد نتائج کی خود احتسابی کریں، اگر غلطی ہوئی تو اسے اصلاح کریں اور سیکھیں، غرور سے بچیں جو خود احتسابی کو روکتا ہے۔ 4 مالی معاملات۔ صدقات و خیرات۔ صدقہ و خیرات دیتے وقت کوشش کریں کہ مستحق لوگوں کو عزت رہے، رازدارانہ پوشیدہ طریقے سے دیں، اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم تحقیر فخر کا تاثر نہ دیا جائے۔ خرچ اور سرمایہ کاری۔ معاشی کامیابی کے باوجود ضرورت سے زیادہ شان و شوکت سے گریز کریں، دولت کا استعمال دوسروں کی بھلائی اور معاشرتی بہبود کے لیے کریں۔ 7 حکایات و مسلسلات۔ ایک نصت آموز کہانی، آسان اور معنی خیز کہانی۔
دو کسانوں کی عاجزی۔ دو کسان تالنب اور فریدون ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ تالنب محنتی اور عاجز تب تھا، فریدون بھی محنتی تھا، مگر اس میں اپنی محنت اور فصل کی وجہ سے خود پسندی تھی۔ ایک سال دونوں نے اچھی فصل حاصل کی۔ فریدون بازار میں جا کر کہتا، میری فصل سب سے بہتر ہے، دیکھو میرا معیار۔ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے مگر اندر سے حسد بھی ہوتا۔ تالنب نے اپنی فصل خفیہ طریقے سے کسی خیراتی ادارے کو عطیہ کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک دوست نے بھیجی ہے، مگر نام نہ دیا۔ وقت گزرا تو ایک خشک سالی آئی، گاؤں میں سب مصیبت میں تیت۔ النب کے پاس پہلے بھی کچھ ذخیرہ تھا، اس نے عاجزی سے دوسروں کی مدد کی۔ لوگ اس کی نرمی اور عاجزی سے متاثر ہوئے۔ فریدون کو پہلے لگتا تھا کہ لوگ اس کا ذکر کریں گے، مگر آج لوگ تالنب کی تعریف کرتے اور فریدون سے دور رہتے۔ اس نے محسوس کیا کہ شہرت اور تعریف عاجزی کے ساتھ ہے، نہ کہ غرور کے ساتھ ساتھ۔ دو مشہور اسلامی مثالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی میں عاجزی کا مظاہرہ کئی بار آیا، جیسے جنگ ہجرت میں کفار کے بارے میں دعا کرتے وقت آپ نے کہا، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما، جبکہ دوسروں کو سخت سلوک کا سوچا جاتا تھا۔ آپ کا رویہ نرم اور عز بھرا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی قیادت خود غرضی سے پاک اور عوام کے فلاح کے لیے تھی۔ کہیں ایسا نہیں کہ عزت کے باوجود اپنے عوام سے دوری رکھی، بلکہ سادگی سے رہتے، خود بازار جاتے اور لوگوں سے ملتے۔ ان میں عاجزی واضح تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، علم و شجاعت کے باوجود اپنے رتبے کا غرور نہیں رکھا، بلکہ بھائیوں اور صحابہ کے ساتھ مل کر مشاورت فرماتے اور عدل کے نمونے قائم کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنی علم شناسی اور مقام کے باوجود لوگوں کو درس و تربیت دیتے وقت نرم دلی اور عزت سے سلوک کیا۔ 3 غرم ذہب اخلاقی قصص۔ الفاستہ ادارے کا فرض۔ ایک بڑا ادارہ تھا جہاں 2 ملازمین احمد اور بلال برابر ذمہ داریاں انجام تیاحمد ہر کام خود کرتا اور دوسروں کی رائے کم اہمیت تھا۔ بلال ہر چھوٹی بڑی چیز میں ٹیم سے مشورہ کرتا اور اچھے نتائج میں ٹیم کو سراہتا۔ نت جتایا ٹیم بلال کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہتی اور احمد کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلا رہ گیا۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ عاجزی اور ٹیم ورک کا رویہ کام کو زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ 2 استادوں کا مقابلہ۔ 2 اساتذہ نے ایک نصاب تیار کیا۔ پہلا استاد اپنے تجربے پر غرور کرتا رہتا اور نئی تجاویز قبول نہیں کرتا۔ دوسرا استاد نئے رجحانات سے خود کو معزز رکھتے ہوئے بھی طلباء سے آرا لیتا اور مواد میں بہتری لاتا۔ طلباء اور اساتذہ کے حلقے میں دوسرا زیادہ مقبول اور مؤثر ثابت ہوا۔ 8 عاجزی کیسے اپنائیں؟ عملی رہنما۔